وہ جہالتوں سے باہر آنا ہے، اپنے کردار سے کام کرنا، اپنے اخلاق سے کام کرنا، اپنا بیہیویئر تمہارا اتنا بن جانا. میں یوتھ کو بول رہا بیہیویئر اتنا بننا کہ تم کو دیکھ کر لوگ تمہارے پاس آئے، تم کو دیکھ کر حسین تک پہنچے. اس لیے کہ دوستو جن جن لوگوں نے کام کیا آج وہ سب زندہ ہے. وہ ہمیشہ کے لیے مر گئے کہ جنہوں نے اپنے لیے زندگی گزاری. آج کوئی نام پوچھنے والا نہیں ہے ان کا. اندھیروں میں چلے گئے، منو خاک کے نیچے چلے گئے، کوئی نہیں پوچھ رہا. کون پوچھنے والا؟ بڑے بڑے سیٹ آئے اور چلے گئے، ہر دور میں آئے. لیکن زندہ کون ہے؟ ایگزسٹ کون کر رہا؟ وہی کر رہا ایگزسٹ کہ جنہوں نے کربلا کے لیے کام کیا، دین کے لیے کام کیا. کل میں نے کئی مثالیں دی، 3 دن سے مسلسل بول رہا. اور اس کا پہلی چیز اس جذبے کو پیدا کرو، اس فیلنگز کو پیدا کرو کہ I have to do something. یہ جذبہ پیدا ہونا، یہ ہمارے یوتھ میں یہ جذبہ پیدا ہونا کہ مجھے کچھ کرنا ہے. میں بزرگوں کو نہیں بول رہا، بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہ جذبہ کتنے لوگوں کبھی رات میں سوتے ہیں جب بستر کے اوپر تو کبھی سوچتے ہیں کہ یار مجھے کوئی موقع ملے کام کرنے کا. ہم سنتے جب میر صاحب نے کام کیا، ابو ذر نے کام کیا، سلمان نے کام کیا، ان لوگوں کا نام لیتے سوچتے خوش ہوتے. صرف خوش ہونا نہیں ہے، ان کی سیرت پہ چلنا ہے. جب تک ہم کچھ کریں گے نہیں تو کیسے لائف گزرے گی؟ آپ مثال کے طور پہ دنیا میں بھی اگر آفیسز میں کام کرتے صرف ایک ٹریک پہ چل رہے، آفس کے لیے اگر آپ پروڈکٹیو نہیں ہیں تو کیا ہوتا؟ پھر نکال دیتے. جب تک کچھ کام نہیں کرتے صرف تم اپنے لیے سوچتے. دنیا میں جب ہماری یہ فیلنگز ہے تو اسلام بھی یہی بول رہا، اس جذبے کو پیدا کرو، اس فیلنگز کو پیدا کرو، اس احساسات کو پیدا کرو. یہاں پہ پنچ ہونا تکلیف ہونا کہ میں نے اتنی لائف گزر گئی، میں نے کیا کیا اسلام کے لیے. 1000 واقعات. آج اس بی بی کا ذکر کرو کہ جس نے ایسے موقع پہ کام کیا، رزق حلال مسلسل چل رہا نا، ایک ایسے موقع پہ کام کیا کہ جب جس سے زیادہ دولت مند خاتون پورے مڈل ایسٹ میں نہیں تھی. مڈل ایسٹ میں اتنی دولت کے بعد اتنے پیسے، ریچسٹ لیڈی آف دی مڈل ایسٹ ملکۃ العرب تھی. اسلام نہیں آیا، اسلام آنے سے پہلے ملکۃ العرب تھی. اسلام آنے سے پہلے اسلام نہیں آیا. غور سے سنو، اسلام میں یہ جذبہ بتا رہا کہ اس بی بی کی فیلنگ، وہ بی بی پہ پوری تقریر نہیں کر رہا، میں خالی بتا رہا آپ کو کہ وہ فیلنگز پیدا کرنا. عورتوں میں بھی یہ فیلنگز پیدا ہونا کہ میں اپنی اولاد کو امام کے لشکر کا سپاہی بنانا ہے، مجھے کربلا والوں کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے. کیوں؟ اسلام نہیں آیا، صرف کفر کا زمانہ، سارے دشمن. کوئی لا الہ الا اللہ بولنے والا ظاہری طور پہ کوئی، غور سے سنو، ظاہری طور پہ کوئی نہیں تھا. اوپنلی کوئی نہیں بول رہا تھا لا الہ الا اللہ. سب بت پرست تھے سوائے چند کے. ایسے ماحول میں کسی کو یہ معلوم بھی نہیں تھا یہ حلال ہے یہ حرام ہے. پلیز ایک ایک جملہ غور سے سنو. ابھی دنیا کو معلوم نہیں تھا. عام طور پہ 95 98 99% لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، سوائے چند. ایسے ماحول میں اتنی دولت کو حاصل کیا کہ ریچسٹ لیڈی بن گئی ملکۃ العرب. اور پورا دشمن بولتا تھا، پورے دشمن اس وقت تو سب کافر و مشرکین تھے، ان لوگوں کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہوتا تھا کہ یہ صدیقہ ہے، یہ طاہرہ ہے. دوستو دشمن بولے صدیقہ تو ایک بات کا پتہ چل گیا کہ چاہنے والے جو امام کے چاہنے والے ہوتے وہ سچ بولنے والے ہوتے. طاہرہ پائس لیڈی تھی. یہ دونوں القاب بی بی زہرا کے ہیں، لیکن پہلے ان کی ماں کو دیا گیا یہ القاب. پہلے ماں کے القاب تھے، ماں کے ٹائٹلز تھے، اور دینے والا کون تھا؟ دشمن دے رہا تھا کہ یہ طاہرہ ہے، انہیں پاک اور پاکیزہ پائس لیڈی ہے. صدیقہ آنیسٹ ہے، سچ بولنے والی ہے. پتہ چل گیا کہ علی والے سچ ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو ان کو ٹائٹل تھے. میں ان کی پوری ہسٹری نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو خالی بتا رہا وہ جذبہ، وہ فیلنگز. تو اتنی دولت تھی. کتنی تھی؟
کہ 70,000 آج کی لینگویج میں بول رہا، آپ کی لینگویج میں بول رہا کہ 70,000 اونٹ تھے، کیمل. ایک کیمل آج کی ایک مرسیڈیز ٹریلر کار سمجھے آپ، ایک ٹریلر. کیوں؟ اس زمانے میں کیمل کے ایک اونٹ کے اوپر لوگوں کے جھگڑے ہوتے تھے. ایک اونٹ اگر کسی کے پاس ہو تو بہت پیسے والے مانے جاتے تھے. اونٹ ان کے لیے سب سے بڑی چیز تھی. موڈ آف ٹرانسپورٹیشن جو تھا اس زمانے میں، سامان جب ادھر سے ادھر جاتا تھا، کارگو ایئر کرافٹ تو نہیں تھے، نہیں ایئر لائن ویئر لائن پیدا نہیں ہوئی تھی جب، تو کارگو تو کچھ کارگو جو ہوتا تھا ادھر سے ادھر ٹرانسفر جو ہوتا تھا وہ اونٹ کے ذریعے ہوتا تھا. تو اونٹ ان کے لیے سب سے بڑی چیز تھی، کیمل. اگر کسی کے پاس 1 2 3 4 10 20 ہو جائیں تو بڑا آدمی تھا، بہت بڑا آدمی. 70,000 کسی کے پاس ہو، 70,000. نہ اس زمانے میں انٹرنیٹ تھا، نہ ٹیلی فون تھا، نہ وائی فائی تھا. کیا بول رہا ہوں میں؟ نہیں بولوں گا، اس پہ بھی بولنا ہے مجھے، آج نہیں کل. ہاں کچھ نہیں تھا، نہ کوئی ٹیلیکس تھا، نہ فیکس تھا، کچھ بھی نہیں تھا. کمیونیکیشن کا کچھ تھا ہی نہیں سسٹم. آپ کہاں تھی؟ مکے کے اندر تھی. آپ کا بزنس کیسا تھا؟ پورے مڈل ایسٹ میں آپ کا بزنس تھا. 24 گھنٹے آپ کے کاروان سے، آپ کے جو قافلے ہوتے تھے بزنس کے، اور 24 گھنٹے ٹریول کرتے تھے. کبھی سیریا میں، کبھی یمن میں ہے، کبھی ایران میں، کبھی افریقہ میں، سینٹرل افریقہ، ایجپٹ تک جا رہا. پورے 24 گھنٹے آپ کا بزنس چل رہا اور آپ وہاں بیٹھی ہوئی مکے میں. یار یہ سوچو کہ کچھ نہیں ہے، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، کوئی ٹیلی فون نہیں ہے، ظاہری طور پہ حلال حرام معلوم ہی نہیں، لیکن اس کے بعد اتنی ذہانت سے کاروبار کیا. اتنی انٹیلیجنٹ لیڈی تھی، معمولی بات نہیں ہے انٹیلیجنٹ ہونا. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ بی بی کی شادی پہلے ہوئی تھی اور بی بی کا ویڈو تھی جب اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی. یہ مسلمانوں کی روایتوں میں ہے. مسلمانوں نے جب تاریخ لکھی اس میں یہ لکھا کہ بی بی کی شادی ہوئی تھی، بعد میں اللہ کے رسول سے ہوئی. اس روایت کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس لیے کہ عام مسلمانوں نے بھی جو غیر متعصب تھے انہوں نے بھی لکھا کہ بی بی کی شادی نہیں ہوئی تھی کسی اور سے. ہمارے ایک عالم دین نے عجیب بات لکھی، انہوں نے کہا کہ شادی ختیجہ کی ہوئی نہیں تھی، اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ وہ فاطمہ کی ماں بننے والی تھی. کیا بات ہے! جو بی بی زہرا کی ماں بننے والی ہو، مقام زہرا وہ تھا کہ بی بی کہیں اور کسی سے شادی نہیں تھی. مقام زہرا شہزادی کون ہے؟